رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے کیونکہ اس چینل کے ذریعے سے میرا مقصد آپ لوگوں تک قرآن کریم کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کرنا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز دی ہے، یہ پکار کر کہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کرنے والے لوگوں کے لیے، کیا ہے کوئی اس کو سمجھ کر پڑھنے والا؟ تو آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم قرآن کریم کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن کا ناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے یعنی اس کو سمجھیں گے اور اس کے لیے ہم قرآن کھولیں گے تو ہمیں شیطان طرح طرح سے بہکائے گا، اور اس بات سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے، کیونکہ جب بندہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ اس پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شیطان کو خوش نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہمیں ہر کام کو دیکھیں بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلو امر لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر کام کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتائی تھی۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑا، اس سورت کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو جاننا زیادہ بہتر ہے، جبھی اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اچھے سے پیوست ہوگی۔ تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام اسی مناسبت سے سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ فضیلت کے اعتبار سے اور ویسے بھی یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ جو کوئی سورہ بقرہ کو پڑھے گا تو اس پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کرے کہ قرآن آپ کی اور میری بھی شفاعت کرے۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصیبت سے کافی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور جس نے دن کے وقت میں سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا،
اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے فضائل ہیں سورہ بقرہ کے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا بنائے، اپنے گھروں کو سورہ بقرہ کے ذریعے سے روشن کرنے والا بنائے، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم، اسی طرح سے کوئی بھی ناگوار چیز اس کو پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون شخص پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور وہ آیتیں ہیں 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ جو ہے وہ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں یعنی حکم ہیں، اور 1000 نہیں یعنی 1000 باتوں سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے 1000 اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں، اور 1000 اس کے اندر خبریں اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں پورے 12 سال خرچہ ہوئے، اور عبداللہ ابن عمر بھی انہوں نے جب سورہ بقرہ پڑھی تو ان کو اس سورہ بقرہ کے پڑھنے میں 8 سال لگ گئے۔ آج ہم 2 سے 2.5 گھنٹے میں سورہ بقرہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم صرف ناظرہ پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم سورہ بقرہ کا مضمون دیکھیں گے کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات ہیں، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو اس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ جیسے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، سرکشی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح سے مطالبے کیے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اپنے انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، اور اسی طرح سے اس سورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی کو بیان کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، طلاق، رضاعت، عدت ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جادو، قتل، لوگوں کے مال، ناحق شراب، سود، جوا، حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہر چیز کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے احکامات کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سورت کے ہر احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے، اور سورہ بقرہ کو، پورے قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔